السلام علیکم ناظرین، دو معاملات پہ بات چیت کریں گے آج۔ ایک تو 2 روز قبل جو انڈیا کی طرف سے ایک میزائل فائر کیا گیا تھا جو پاکستان کے علاقے میاں چنو کے قریب گرا تھا، اس پر بھارتی وزارت دفاع نے اسٹیٹمنٹ جاری کیا اور اس کو ایک ٹیکنیکل فالٹ قرار دیا اور کہا کہ جو عمومی طور کے اوپر جو مینٹیننس کا کام ہو رہا ہوتا ہے اس کام کے دوران غلطی سے یہ میزائل جو ہے وہ فائر ہو گیا اور وہ پاکستان کے علاقے میں جا کے گرا۔ اور اس بیان میں اس بات پر اطمینان کا اظہار کیا گیا کہ اس سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، تاہم یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ انتہائی قابل افسوس اور اس پر بھارت نے اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے براہ راست معذرت یا معافی تو نہیں مانگی پاکستان سے، لیکن اس کو ریگریٹیبل، قابل افسوس اس کو واقعہ قرار دیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو کورٹ آف انکوائری ایک ڈیفنس سسٹم کے اندر ہوتا ہے اس کا بھی ہائی لیول ایک آرڈر کیا گیا ہے اور یہ دیکھا جائے گا کہ اس کے کیا معاملات ہیں۔ تو اس تناظر میں ہم یہ ایک تو بات چیت کریں گے کہ انڈیا کی طرف سے جتنی بھی نیوکلیر انسٹالیشنز ہوں یا ڈیفنس انسٹالیشنز ہوں یا ٹیکٹیکل جو ایشوز ہوں، اس میں یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے کہ جس کو ایک ٹیکنیکل فالٹ یا مرمت کہہ کے اس کو نظر انداز کر دیا جائے، بلکہ اس سے پہلے نیوکلیر مواد کی، ایٹمی مواد کی جو چوری اور سمگلنگ ہے وہ بھارت میں معمول ہے، اور دنیا کی جو 10 بڑی وارداتیں ہوئی ہیں یورینیم کی چوری کی، وہ انڈیا سے ان کا تعلق ہے۔ تو اس سلسلے میں جو ہے کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ انڈیا کی کیا ذمہ داریاں ہیں، عالمی برادری کی کیا ذمہ داریاں ہیں، جس میں بالخصوص یونائٹڈ نیشن نیوکلیر سپلائر گروپ اور جو انٹرنیشنل ایٹمی توانائی کمیشن ہے اس کے حوالے سے، اور وہ کیا اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہی ہیں۔ اور FATF کا بھی ایک یا 3-4 اس کے بڑے مینڈیٹس ہیں، اس کے اندر ایک یہ نیوکلیر کا ایشو بھی اور یہ تمام معاملات ہیں، اور سیفٹی اینڈ سیکیورٹی جو ہوتی ہے اس کو بھی وہ دیکھتے ہیں۔ دوسرا معاملہ جو پاکستان میں سیاست کے حوالے سے پرائم منسٹر نے یہ اناؤنس کیا ہے کہ وہ عدم اعتماد کی تحریک پر جب رائے شماری ہونی ہے قومی اسمبلی میں، تو اس سے 1 روز پہلے اسلام آباد ڈی چوک میں جو ہے کہ وہ ایک بڑا پاور شو کریں گے، اور اپنے تمام کارکنوں کو انہوں نے کہا جی کہ وہ اسلام آباد آئیں اور وہ تاریخ کا اعلان کیا جائے گا۔ تو دوسری طرف جو ہے کہ PDM کی جو تینوں جماعتیں ہیں ان کا اجلاس ہوا اور اس میں بھی یہ فیصلہ کیا گیا جی کہ اسلام آباد میں پاور شو کرنا چاہیے۔ تو جو معاملات پارلیمنٹ کے اندر پاور شو کرنا اور نمبر گیم اور نمبر اپنے شو کرنا ہونا چاہیے تھا، وہ سڑکوں پر آیا ہوا ہے، اور اس کے نتیجے میں جو پارلیمنٹ لاجز کے اندر جو 1 روز قبل جو کچھ ہوا وہ بھی قابل افسوس واقعہ ہے، اور دونوں فریقین کو جس صبرت عمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا گیا۔ تو ان 2 معاملات پہ ہم بات چیت کریں گے۔ پہلا معاملہ جو انڈین وزارت دفاع کی طرف سے غلطی کا اعتراف کیا جانا اچھی خوشائند بات ہے، اور اس کو قابل افسوس بھی قرار دیا گیا، لیکن کیا ہی اچھا ہوتا کہ وہ براہ راست پاکستان سے معافی بھی طلب کر لیتے، کیونکہ اس سے بڑا جانی نقصان ہو سکتا تھا۔ ایک تو کیونکہ جب یہ فائر کیا گیا تھا اس وقت پاکستان اور انڈیا کی جو فضائی حدود ہے اس میں کمرشل جو فلائٹس ہیں وہ بھی آپریٹ کر رہی ہوتی ہیں، تو یہ کسی بھی پیسنجر طیارے کو اگر ہٹ کرتا تو اس سے بہت بڑا جانی نقصان ہونا تھا۔ اس کے علاوہ اگر میاں چنو میں یہ جہاں پہ گرا ہے آبادی کے اوپر بھی گر سکتا تھا، اگرچہ یہ غیر مسلح تھا، اس کے ساتھ کوئی اسلحہ نہیں لیس تھا، جڑا ہوا تھا، صرف یہ میزائل کا جو ہے خول تھا، لیکن اس کے باوجود اگر یہ کسی بھی آبادی پر گرتا تو اس سے بھی جانی نقصان ہو سکتا تھا۔ تو اس لیے انڈیا کو بڑے دل کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی غلطی کا اعتراف تو کیا، لیکن اگر معافی بھی مانگ لیتے تو زیادہ اچھا تھا۔ دوسرا معاملہ جو ہے وہ انٹرنیشنل اوبلیگیشنز ہیں بعض اداروں کی، اور اس کے اوپر بڑا اہم سوالیہ نشان ہے کہ پاکستان کو FATF کے اندر جہاں پہ ہم نے مور دین 90% جو ہے کہ اس کی لوازمات جو کنڈیشنز ہیں وہ پوری کر چکے ہیں، لیکن ابھی بھی ہمیں گرے لسٹ میں رکھا جا رہا ہے۔ لیکن دوسری طرف سے بعض ایسے ممالک بھی ہیں جن کی 40%، 50%، 60% جو ہے کہ وہ انہوں نے کنڈیشنز فلفل کی ہیں، اور کوئی 40 سے 55-60% جو ہے کنڈیشنز فلفل نہیں کی ہوئی، اور ان ممالک کو انہوں نے گرے لسٹ میں نہیں رکھا ہوا، اور انڈیا بھی ایسے ہی ممالک میں شامل ہے۔ جیسے ہم نے شروع میں کہا کہ یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے جو ان کے پاس ٹیکٹیکلی یہ فالٹ ہوا ہے،
ریسنٹلی اسی ہفتے میں انڈین سب میرین نے پاکستانی سمندری حدود کی خلاف ورزی کرنے کی کوشش کی، جس کو ڈیٹیکٹ کیا گیا اور روکا گیا۔ اس سے پہلے 2009 میں ساری دنیا جانتی ہے کہ انڈین ایئر فورس نے کنٹرول لائن پر وائلیشن کی اور پھر ان کے جہاز طیارے بھی لڑاکا طیارے بھی مار گرائے گئے، پائلٹ بھی پکڑا گیا اور پھر ان کو دیا گیا۔ 2019 میں بھی مارچ میں انڈین سب میرین نے پاکستانی سمندری حدود کی خلاف ورزی کی تھی اور پچھلے 5 سالوں میں 4 دفعہ ایسا کیا جا چکا ہے۔ تو اس لیے اس کو میرا خیال ہے صرف ایک ٹیکنیکل فالٹ اور ایک غلطی کے اعتراف تک نہیں رہنا چاہیے۔ پاکستان نے، وزیر خارجہ نے اس پہ جو ڈیمانڈ کی ہے انٹرنیشنل کمیونٹی سے بھی، اور وہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے۔ یونائٹڈ نیشن کا چارٹر جو ہے وہ دنیا میں امن کا قیام ہے۔ اسی طرح نیوکلیر سپلائر گروپ جو ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ نیوکلیر آرمز اور جو میٹیریل ہے اس کا استعمال کیا ہو رہا ہے، اسمگلنگ تو نہیں ہو رہی۔ FATF کے اندر جو ہے کہ اس کے مینڈیٹ میں شامل ہے کہ اگر ایسے ممالک جو ٹیررزم فائنینسنگ میں کوئی منی لانڈرنگ ہو رہی ہو یا اسی طرح جو ہے کہ ایٹمی مواد کی کوئی اسمگلنگ ہو رہی ہو تو ان کو وہ گرے لسٹ میں یا بلیک لسٹ یا اس میں کرتے ہیں۔ تو جب انڈیا کے اندر تواتر کے ساتھ جو ہے کہ ایٹمی مواد کی چوری بھی ہو رہی ہے، اسمگلنگ بھی ہو رہی ہے، اور ان کی اگر اس قسم کی اہم فوجی تنصیبات جہاں پہ میزائل جو ہیں کہ وہ نصب ہوتے ہیں اور وہاں پر اگر ان کی قابلیت یا وہاں پہ تعینات جو سٹاف ہے اس کی یہ اہلیت ہے کہ ان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ میزائل کی مرمت یا جو مینٹیننس ہے اس کے دوران کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا اور فائر ہو جائے، تو میرا خیال ہے کہ اس سے بڑی نااہلی کوئی بھی نہیں ہو سکتی۔ تو اتنے بڑے ملک کی اتنی بڑی افواج جو ہیں جن کے پاس دنیا کے جدید ترین ہتھیار بھی ہیں، اگر ان کے پاس قابل اور اہل لوگ نہیں ہیں ان کو مینٹین کرنے کے لیے، تو اس سے یقینی طور کے اوپر سے پاکستان اور انڈیا کے لیے نہیں بلکہ پورے خطے کے امن کے لیے، عالمی امن کے لیے خطرہ ثابت ہو سکتا ہے کہ اگر ایسی کوئی بھی غلطی اور پاکستان اس کو رسپونڈ کر دے تو یہ ایک بہت بڑی جنگ چھڑ سکتی ہے۔ تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ جو FATF ہے یا نیوکلیر سپلائی گروپ ہے یا یونائٹڈ نیشن ہے اس کو اس کا نوٹس لینا چاہیے اور اس کو محض جو ہے کہ ایک ریگریٹیبل اسٹیٹمنٹ یا کوڈ آف انکوائری کے اعلان تک جو ہے کہ نہیں چھوڑنا چاہیے، بلکہ اس کے اوپر بڑی ٹھوس اقدامات بھی ہونے چاہیے۔ دوسری طرف جو معاملہ پاکستان کی سیاست کا ہے، میرا خیال ہے کہ دونوں فریقین کو جو زیادہ فوکس ہے ڈیموکریٹک جو طریقہ کار ہے، جو پارلیمانی طریقہ کار ہے، جو لیگل طریقہ کار ہے، وہ یہی ہے کہ اگر آپ اس کو پارلیمنٹ کے اندر نمبر گیم پوری کریں، فاسٹ ٹریڈنگ یا لالچ دے کر یا ٹکٹوں کی لالچ دے کر جو بھی ہے، لیکن اس کو پارلیمنٹ کے اندر ہونا چاہیے اور گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ وہ جلد سے جلد اناؤنسمنٹ کر دے جو شیڈول ہے قومی اسمبلی کا اس کا، تاکہ ایک تو یہ جو سچویشن ہے جو بڑی ہاسٹائل سچویشن بنی ہوئی ہے سڑکوں پر، شاہراہوں پر، پارلیمنٹ لاجز میں، ایک تو اس کا خاتمہ ہو، اور دوسرا اپوزیشن کو بھی اپنے نمبر پورے کرنے کے لیے یقینی طور کے اوپر سیاسی قائدین سے، جماعتوں سے، پارلیمانی لیڈروں سے، ارکان پارلیمنٹ سے رابطے کرنے چاہیے۔ لیکن اس قسم کی ذیلی تنظیمیں یا ڈنڈا بردار گروپوں کو جو ہے کہ اگر آپ پارلیمنٹ لاجز کے اندر داخل کریں گے، اگر وہاں پہ بٹھائیں گے، وہاں پہ پہرے دیں گے، تو پھر اگر PTV کے اوپر یا پارلیمنٹ ہاؤس پہ حملہ کرنے والے کی اگر آپ تنقید کرتے ہیں تو پھر اس قسم کے رویوں سے آپ کو گریز کرنا ہوگا، ورنہ اخلاقی طور کے اوپر ان اقدامات کی جو تنقید ہے اس کا بھی جواز ختم ہو جاتا ہے۔ تو میرا خیال ہے اپوزیشن کو بھی اس چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ لٹھ بردار یا ڈنڈا بردار جو ہیں کہ ان کو آپ جو پارلیمنٹ لاجز ہے وہ اتنی ہی مقدس جگہ ہے جتنا پارلیمنٹ ہاؤس ہے، تو ذرا اس کے تقدس کا بھی خیال رکھا جائے، اور حکومت کو بھی تھوڑا سا اس کے اندر صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے، سیکورٹی ٹائٹ ضرور کریں۔ جس طرح سے بعض مناظر نظر آئے ہیں کہ رکن اسمبلی کی جس طرح سے پکڑی اچھالی گئی ہوا، وہ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جو نان پارلیمنٹیرین افراد تھے جو وہاں پہ زبردستی گھسے یا جن کو گھسایا گیا، ان کے ساتھ آپ جس طرح مرضی ہینڈل کرتے، ارکان پارلیمنٹ کے ساتھ جو ہے کہ تھوڑا سا رویہ ٹھیک ہونا چاہیے تھا، اور اگر صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا جائے گا تو اس سے یقینی طور کے اوپر جو ملک کے جو عوامی سطح کے اوپر اس کے اثرات ہیں وہ بھی ذرا بہتر ہوں گے۔ ادروائز عوامی سطح کے اوپر اگر جذبات بھی مشتعل ہوئے تو پھر خون خرابہ ہونے کا خطرہ ہے۔ جلسے جلوس کرنا اچھی بات ہے، دونوں فریقین جو ہے کہ جلسے لانگ مارچ بھی ہو گیا، پرائم منسٹر مختلف شہروں میں جلسے بھی کر رہے ہیں، ڈی چوک کا بھی اعلان ان کا ہو گیا،
پی ڈی ایم کی قیادت بھی جو ہے زرداری صاحب، شہباز شریف صاحب اور فضل الرحمان صاحب اور تینوں جماعتوں کے قائدین کی اسلام آباد میں میٹنگ ہوئی اور اس میں فیصلہ کیا کہ اسلام آباد میں پاور شو کریں گے. تو اچھی بات ہے، یہ ہونا چاہیے اور یہ جمہوریت کے اندر حق بھی ہوتا ہے اور سیاسی گہما گہمی کے حوالے سے یہ سرگرمیاں مثبت بھی ہوتی ہیں. لیکن یہ ضرور اس میں خیال رکھا جائے، زبان و بیان کا بھی خیال رکھا جائے، اور دوسرا اس میں یہ بھی خیال رکھا جائے کہ جو ملک میں امن و امان کی صورتحال ہے، جو عام افراد کی یا قومی املاک کی جو تقدس ہے، اس کو پامال نہیں ہونا چاہیے اور عوام کی جان و مال کے حوالے سے بھی کوئی خطرات لاحق نہیں ہونے چاہیے. کارکنوں کو بھی کسی ایسے خطرے میں نہیں ڈالنا چاہیے جس کے نتیجے میں کوئی خون ریزی ہو یا تصادم ہو. تصادم سے گریز کرتے ہوئے سیاسی سرگرمیاں ہونی چاہیے. تصادم سے گریز جو ہے وہ دونوں فریقین کے لیے، جمہوری نظام کے لیے اور پارلیمانی نظام کے لیے جو ہے وہ بہت اچھا ہوگا.